کی بات، شام کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور حیات میں حضرت اسامہ کی قیادت میں اپنا لشکر بھیج چکے تھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خود بیت المقدس کی آ کر اپنے ہاتھوں سے صفائی کی تھی، خود اس کو صاف کیا تھا. تو اس وقت صحابہ اکرام، حضرت عبیدہ بن جراح اور جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانسار صحابہ تھے، حضرت فاروق اعظم سے درخواست کرتے ہیں، امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہو کر یہ ہمیں حکم دے، ہم صفائی کریں گے. آپ نے فرمایا تھا یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت فرمائی تھی. یہ وہ سرزمین بیت المقدس ہے. اور اسی کے متعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کتنی کمال کی سرزمین. میرے آقا نے فرمایا طوبیٰ للشام، دوسری مرتبہ فرمایا طوبیٰ للشام. صحابہ نے کسی نے پوچھا ما بال الشام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے یہ خوشخبری، شام کے یہ خوشخبری کیا ہے شام میں؟ میرے کمی والے آقا نے فرمایا الملائکۃ باسطوا اجنحتها للشام. اوے سرزمین شام، سرزمین فلسطین، لبنان، یہ وہ مقدس، وہ بابرکت، یہ وہ عظیم دھرتیاں ہیں. میرے آقا نے فرمایا باسطوا اجنحتها، فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں شام کے سرزمین پر. اس لیے شام کے یہ خوشخبری ہے، اس لیے شام والوں کے یہ خوشخبری ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان ایمان اذا وقعت الفتن بالشام، لوگوں جب فتنے برپا ہوں گے تو خبردار اس وقت ایمان شام کے اندر ہو. تو فلسطین کا جو تحفظ اور بیت المقدس کا جو دفاع یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ فلسطین کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی تھی اس سرزمین کے ساتھ. میرے آقا نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ شام والوں کو یہ برکتیں نازل فرما. میرے آقا مدینے میں تھے، یہ فرماتے یا اللہ مدینے والوں پر برکتیں نازل فرما. مکہ آپ کا جائے پیدائش، یہ فرماتے یا اللہ مدینے مکے والوں پر برکتیں نازل فرما. اور اس وقت شام کے اندر مسلمانوں کی باقاعدہ اسلامی ریاست ابھی تک قائم نہیں ہوئی تھی. میرے کملی والے آقا نے اپنے دور حیات میں فرمایا تھا اللہم بارک لنا فی الشام. اور یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بتاتی ہے لوگوں کہ ارض شام یہ انبیاء کرام میں سے سب سے محبوب نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ اور محبوب سرزمین شام کی سرزمین ہے. کیا یہودی ویسے یہاں سے آئے؟ فرانس، جرمنی، پوری دنیا کے یہودی یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرامین اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس علاقے سے محبت اور برکت اور مقدس وہ سمجھتے تھے یہاں پر آئے ہیں. اور ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے کہ ہم نے اس مقدس سرزمین کو، اس برکت والی سرزمین کو، کئی ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کے مسکن بننے والی سرزمین کو، اور ہر دور میں توحید کا مرکز رہنے والی سرزمین کو آج یہودیوں کے ہاتھ میں کھلم کھلا دے دیا. اور آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی شرمناک حالت، اس قدر بے حس، بے حمیت اور اس قدر بے ضمیر دنیا میں ہمارے مسلم حکمرانوں سے بڑا کوئی شاید ہی کوئی دنیا میں اس وقت کوئی بے ضمیر انسان موجود ہو. صرف غزہ پر بمباری روکی جائے، حماس نے کتنے اسرائیلی واسطے جہنم کیے، دنیا کے آخری خطے سے امریکہ ان کی مدد کے لیے یہاں پر پہنچ سکتا ہے. تو کیا پورا عرب ممالک مسلمان جو اس پورے اسرائیل کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں فلسطین کے دفاع میں نہیں آ سکتے؟ صرف ابھی تک بیان بازی، صرف ابھی تک کھوکھلے نعرے، صرف ابھی تک یہ اپیلیں کی جا رہی ہیں. جب گھروں کو مسمار کر دیا جائے، جب گھروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اس وقت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اپیلیں تو نہیں تھی کہ صحابہ کے دور میں حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کسی سے اپیلیں کی تھی. منکرین زکوٰۃ جو تھے, جو فتنہ حضور علیہ السلام کذاب مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا, حضرت بکر صدیق نے اس وقت اپیلیں نہیں کی. تو اور میں یہ بات بتا دوں, ہمارے بہت سارے لوگوں میں ہمارے معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی. یاد رکھیں, اگر آپ حضور علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جو مشکل وقت اہل ایمان کا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, جو اس وقت مسلمانوں کی حالت تھی, فتنے مدینہ کے اندر, مدینہ میں بغاوت کے فتنے سر اٹھا چکے تھے. حضور علیہ السلام نے جیش حضرت اسامہ کو خود روانہ فرما دیا تھا. تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضرت بکر صدیق کے پاس گئے, امیر المؤمنین اگر ہم اس لشکر کو ادھر بھیج دیا تو مدینہ کے اندر ہمارے یہ دفاع مشکل ہو جائے گا, یہاں سے فتنے کھڑے ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بڑے سے بڑا فتنہ ہو جائے, جس لشکر کو میرے مصطفیٰ کریم نے روانہ فرمائے گا, فرما چکے تھے, ابو بکر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. آپ نے روانہ فرمایا. اس پہلے جنگ سے اتنا مال غنیمت آیا, سارے معاملات ٹھیک ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور دیکھیں, حضرت عثمان ذو النورین, حضرت مولانا مرتضیٰ اور حضرت امام علی مقام امام حسین کی بھی سیرت ہمارے سامنے. آپ نے اپیلیں نہیں فرمائی تھی, اور آج ہمارے حکمران اپیلیں کر کے کہہ رہے ہیں بس کیا جائے, ظلم بند کیا جائے, بمباری نہ کی جائے. اور اس جنگ کی حالت میں بھی اسلام اور کفر کا فرق آپ کو ملاحظہ ہونا چاہیے. جتنے بھی بچے, عورتیں بلا تفریق آج یہود مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. جنگجوؤں کو نشانہ بناؤ جو مقابلے میں آتے ہیں. دوسری طرف یہ اعلان ہوتا ہے, سامنے نظر آتا ہے, کہہ رہے ہیں ہم نے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا, کیونکہ ہمارے کملی والے آقا نے جنگ کے دوران بھی عورتوں پر اسلحہ نہیں اٹھایا تھا. بچوں اور عورتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے, اور دوسری طرف ایک نسل کشی جاری ہے, اور مسلمان خاموش تماشائی.